جب ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کر کے یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے کو یاد کر کے اپنی وفاؤں محبتوں کی اس طرح بے قدری دیکھ کر جب تم اکیلے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں روتے ہو تو یاد رکھو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ یا میری بندی کیوں رو رہا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے واپس اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ اسے چپ کراؤ۔ لیکن فرشتوں کے چپ کرانے پر بھی جب آپ چپ نہیں ہوتے اور روتے رہتے ہیں، کیونکہ تکلیف کی شدت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم چاہ کر بھی چپ نہیں کر پاتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم رو رہے ہیں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بندہ بہت زیادہ رو رہا، بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتوں یاد رکھنا جس چیز نے اسے تکلیف دی یا جس چیز کی وجہ سے یہ اتنی تکلیف میں ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں اسے اتنا دوں گا کہ یہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ جب آپ کی امیدوں کو کوئی توڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو آپ مت سوچا کریں کہ کسی نے نہیں دیکھا یا پھر کسی نے حساب نہیں رکھا۔ اللہ نے دیکھا ہے نا، اللہ نے حساب بھی رکھا ہے۔ آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو زندگی بس یہیں پر ختم، کیونکہ آپ نے ساری امیدیں، محبتیں، وفائیں ایک انسان پر نچھاور جو کر دی ہوتی ہیں، اور اس انسان کو ہی اپنی زندگی مان بیٹھتے ہو کہ یہ ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اور وہ بے قدرہ انسان اس قدر آپ کو چوٹ دے کر چلا جاتا ہے کہ ایک بار وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ مجھ پر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر آپ کیوں اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس نے آپ کا سوچا تک نہیں۔ وہ اپنی خوشیوں میں مست ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے نا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو اللہ کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ لوگ ابھی آپ کو خوش نظر آ رہے، لیکن جب تک آپ کو صبر نہیں آ جاتا، یقین کریں بہنے والے صبر کے آنسو جو ہے نا، وہیں سے اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا، پھر انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا، پھر اللہ پاک بھی اس صابر انسان کے لیے ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے وسیلے سے خوشیاں لاتا ہے کہ وہ انسان اپنی ہر تکلیفیں بھول جاتا ہے، پھر اللہ اسے مہکتے اور چہچہاتے آنگن کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یقین رکھیں اللہ نہیں بھولا آپ پر زیادتی کرنے والوں کو۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی بھی معاملے میں آپ کو بے سکون کیا ہو، تو ان کو سکون ملے؟ ایسا نہیں ہے۔ بھلے ہی آپ کو لگے کہ وہ بہت خوش ہے، وہ کیوں بتائیں گے کہ ہم خوش نہیں؟ وہ آپ کو بالکل نہیں بتائیں گے۔ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا تھا تو اب وہ خود بے سکون ہے۔ اللہ پاک ان کا سکون چھین لیتا ہے جب کسی اور کا سکون جو چھینتے ہیں، جو کسی اور کی خوشیاں چھینتا ہے، اللہ ان کی خوشیوں کی برکت بھی چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی وکیل کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو صرف اور صرف انصاف کا ترازو تولا جاتا ہے۔ تو بس آپ یقین رکھیں نا، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا اپنے بندے کو کہ وہ اپنے اوپر بیتے ہر ظلم، ہر تکلیف کو بھول جائے گا، تو پھر آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ خوش رہیں، آپ مسکرائیں، چہچہائیں، دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ صبر کریں، آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب ہے، آپ کے آنسو رہگاں نہیں جائیں گے، آپ کی تکلیف میں گزاری گھڑیاں رہگاں نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین دے گا، پھر آپ سمجھیں گے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے کئی گنا بہتر ہیں۔ لیکن اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور انہیں اپنی مانگی دعائیں بیکار فضول سی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ بہت جلد مایوس سے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ دل کو ہار بیٹھتے ہیں، امیدیں کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، تکلیف کو بھولتا نہیں ہے، اس کی قبولیت کے اشارے بھی ہوتے ہیں۔
मैं जानती हूँ ये बात कि जब हम मुश्किल में होते हैं ना और हिम्मत हारने के करीब होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। एक बात याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है, क्योंकि वो रब इन्हीं को देता है जो इस पर यकीन रखते हैं। तुम सोचते हो ना मजे आखिर कैसे होते हैं? सिफायकून तक की कहानी यकीन रखने वालों की ही मुकम्मल करते हैं। तो अगर तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल अब तक आ रहा है ना, तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि रब अब भी सब कुछ नहीं खत्म हुआ, अब भी उम्मीद बाकी है, अब भी तुम्हारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। अगर अल्लाह तुम्हारा अब तक दिल नहीं बदल रहा तो इस बात की निशानी है कि अल्लाह जब अपना कुन फरमाने वाला होता है आखिरी लम्हे में भी मंजिलें बदल जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक्त एक घड़ी ऐसी होती है कि इस वक्त इसका बंदा जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमा लेता है। घड़ी तहज्जुद की होती है। अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद की तौफीक दे रहा है, ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आने वाले वक्त में मुझसे तुम्हारे मुंतजिर हैं। अगर तुम्हारी कोई दुआ तड़प कर बार बार मांगने पर भी कबूल ना हो तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे मांगने वाली कुछ दुआओं को अपने पास रख लेता है ताकि बेहतरीन वक्त में तुम्हें अता कर सके। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, बस खाली हाथ फैला दिया करो। वो तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो। और मेरा रब तो बंदों की बोलियों की खामोशियों को भी जान लेता है। दुआ में आंख से आंसू बह रहे हों और जबान की बजाय दिल बोल रहा हो, ऐसी कैफियत इस बात का इशारा करती है कि अल्लाह कुन की नेमत से नवाजने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के करीब से ज्यादा सजदे की हालत में होता है, इसलिए दुआ कसरत से किया करो। पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें कब अता करने वाला है? जवाब आया, वो अता करने पर आ जाए तो मांगने के तरीके भी सिखा देता है। जब तुम अपने दिल के फैसलों का इख्तियार अपने रब को देकर पुरसकून हो जाते हो ना, इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो तुम्हारी दुआओं पर राजी है। कुन का इशारा बाकी है। अगर जिंदगी में कोई कमी रह गई है, कोई मनपसंद चीज है जो तुम्हें नहीं मिल पाई, मोमिन कभी भी ना उम्मीद नहीं होता, बल्कि वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है। वो हमारे लिए बेहतरीन के वसीले बनाता है। वक्त जवाब देता है जब हम किसी से ज्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम ले रहे होते हैं। और याद रखें, ये बहाना आपसे कबूल नहीं किया जाएगा कि हाँ मैं सच्चाई को समझता तो था लेकिन अमल नहीं कर सका। सच्चाई को तस्लीम करना काफी नहीं होता, अमल चाहिए। खिलाफ जाना ना उम्मीद होना ईमान की कमजोरी है। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह की आयात ही वो चीजें हैं जो इंसान को हकीकत का सही फहम और इदराक बख्शती हैं। तुमाइन हो जाओ, वो आलीशान ज़र्फ शहनशाह तुम्हारे दुखों के समंदर को पुरसकून दरिया की रवानी में बदलने वाला है। अनकरीब वो रहमान अपनी रहमत का हर दरवाजा तुम पर खोल कर तुम्हारी जिंदगियों को खुशियों और मुस्कुराहटों से भरने वाला है इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी बहन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।